السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب الخلع، خلع کا بیان۔ خلع کا معنی ہے مرد کا عورت سے کچھ مال لے کر، یعنی حق مہر وغیرہ واپس لے کر بیوی سے جدا ہو جانا اور اس کو علیحدہ کر دینا خلع کہلاتا ہے۔ سبق نمبر ہے 230 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس ما اعیب علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ؟ فقالت نعم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقۃ وطلقها تطلیقۃ۔ رواہ البخاری وفی روایت لہ وامرہ بطلاقها ولی ابی داود والترمذی وحسنہ ان امرأة ثابت بن قیس اختلعت منہ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدتها حیضۃ۔ وفی روایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عند ابن ماجہ ان ثابت بن قیس کان دمیما وان امرأته قالت لولا مخافۃ اللہ اذا دخل علی لبصقت فی وجہہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ بیوی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس یعنی اپنے خاوند ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین میں کوئی عیب نہیں نکالتی، لیکن میں نافرمانی اور ناشکری کو برا سمجھتی ہوں۔ اسلام کی موجودگی میں چونکہ میں مسلمان ہوں تو خاوند کی نافرمانی ناشکری کو برا سمجھتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو ثابت بن قیس کا باغ اسے واپس کر دے گی، یعنی جو حق مہر وغیرہ میں دیا تھا؟ تو ثابت بن قیس کی بیوی کہنے لگی کہ جی ہاں۔ تو نبی علیہ السلام نے ثابت سے کہا، اے ثابت بن قیس، اپنا باغ لے لو اور اس عورت کو طلاق دے دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا اور بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ثابت سے کہا، ثابت کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ ابو داود اور ترمذی میں ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ثابت سے خلع کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے لیے ایک حیض عدت مقرر فرمائی۔ اور ابن ماجہ میں عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے ہے کہ ثابت بن قیس خوبصورت نہیں تھے، اور ثابت بن قیس کی بیوی نے کہا، اگر مجھے اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو جس وقت ثابت بن قیس میرا خاوند میرے پاس خلوت میں آیا تھا تو میں اس کے منہ پر تھوک دیتی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی
عنہ کی اس بیوی کا نام کہا گیا کہ حبیبہ بنت سہل تھا، اور بعض نے کہا کہ اس کا نام جمیلہ تھا، اور بعض نے کہا کہ ثابت بن قیس کی بیوی کا نام مریم تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ طبیعت کے بڑے سخت تھے اور خوبصورت نہیں تھے، قد جو ہے وہ چھوٹا قد تھا اور کالے رنگ کے تھے، اور ساتھ میں مزید طبیعت کے بڑے سخت تھے، عورتوں کو بہت پیٹنے والے، یعنی بیوی کو خوب پیٹنے والے تھے۔ اور ایک مرتبہ جناب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اسی بیوی حبیبہ بنت سہل کو اتنا پیٹا کہ اس کا بازو توڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا۔ تو اس وجہ سے خاتون کے دل میں، بیوی کے دل میں خاوند کے لیے نفرت پیدا ہوئی، لیکن چونکہ حبیبہ بنت سہل جناب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت حبیبہ بنت سہل یا جمیلہ یا مریم رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ ایک ایماندار خاتون تھی، اس لیے انہوں نے خاوند کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے کو جو ہے وہ برا سمجھا کہ یہ عمل برا ہے، اور خاوند کے ساتھ گزارا نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ جناب ثابت کی بیوی خوبصورت عورت تھی، اور دوسرا ثابت چھوٹی قد کے، کالے رنگ کے، طبیعت کے بڑے سخت، عورتوں کو، بیویوں کو بڑا مارنے والے تھے، اور خود اسی بیوی کا بازو بھی مار پیٹ میں توڑ چکے تھے۔ تو اس وجہ سے اس عورت نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی یہ عرضی رکھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، حق مہر وغیرہ واپس کرو جو باغ تمہیں ثابت نے دیا، اور ثابت کو طلاق کا حکم دیا۔ اب یہاں اختلاف یہ ہے کہ یہ خلا تھا یا طلاق، تو درست اور راجح بات یہی ہے کہ یہ خلا تھا، خلا فسخ نکاح ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کی عدت ایک حیض متعین کی، جبکہ طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے 3 حیض۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور یہاں عدت متعین کی گئی 1 حیض۔ مطلقہ سے خاوند عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور فسخ نکاح خلے کی صورت میں عدت 1 حیض ہے اور رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خاتون 1 حیض عدت گزارنے کے بعد آگے جہاں بھی شادی کرنا چاہے یا سب کا خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتوں کا علم ہوا کہ خاوند بیوی کے تعلق اور معاملے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ بہت زیادہ عام ہے۔ بیویوں کی مار پیٹ، بیویوں کو گالی دینا، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہدایت فرما دے، اور بیویوں کو گالی دینا، بیویوں کو جوتوں سے مارنا، ڈنڈوں سے مارنا، وحشیوں کی طرح مارنا، جیسے پیچھے کل کے سبق میں بھی حدیث گزر چکی ہے۔ تو اس معاملے میں شریعت نے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے، اگر خاوند زیادتی کر رہا ہے، خاص کر یہ میری بہنیں سن لیں، بیٹیاں سن لیں، خاوند اگر زیادتی کرتا ہے، عورت کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ خاوند کی نافرمانی کرے۔ اگر خاوند سخت طبیعت کا گالم گلوچ کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، خاوند کی عورت نافرمانی نہ کرے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا تو جیسے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ گالم گلوچ کرنے والا خاوند ہو ہمارے معاشرے میں، یا ثابت کی طرح مار پیٹ کرنے والا ہو، اور میاں بیوی کا آپسی گزارا مشکل ہے، تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور اپنے خاوند سے خلا لے لے، اور کسی اچھے
اور طبیعت کے موافق مومن ایماندار سے جو ہے وہ نکاح کر لے۔ تو اس حدیث نے یہ بتایا خاوند اگر بیوی کی مار پیٹ کرتا ہے، خاوند بیوی کے بیچ میں نبھا نہیں ہوتا، تو بیوی خاوند کی نافرمانی نہ کرے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں خاوند زیادتی کرتا ہے تو بیوی بھی کہتی ہے چلو زیادتی کے مقابلے میں بھی زیادتی کروں گی، خاوند کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ تو ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیوی کے اس عمل سے معلوم ہوا اگر خاوند زیادتی کر رہا ہے، عورت بڑے سلیقے کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے۔ اور اللہ پاک پروردگار سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا بنائے۔ اور اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر بیوی کا عذر معقول ہو تو وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن پھر اس کو کچھ مال یا حق مہر واپسی ادا کرنا ہوگا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق اکابر صحابہ کرام میں ہوتا تھا اور انصار کے قبیلوں سے اس کا تعلق تھا، اور نبی علیہ السلام اور انصار کے یہ خطیب تھے۔ عہد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں جناب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے اللہ جناب ثابت بن قیس کو جنت کی بشارت دی۔ 12 ہجری میں یمامہ کے مارکے میں جناب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور بہت ساری روایات کے احادیث کے جناب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ راوی حدیث بھی ہیں، لیکن بہرحال میاں بیوی کے بیچ میں نباہ نہیں ہو سکا، تو جناب ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ان سے خلا لیا اور علیحدہ ہو گئیں۔ اور اسی طرح میں ساتھ میں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ جو عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے خلا لے یا طلاق لے اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنۃ۔ مسند احمد، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس کو لائے صحیح الجامع کے اندر یہ روایت یعنی ان کے نزدیک صحیح ہے۔ جو عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت بغیر کسی معقول عذر کے، جو عورت بغیر کسی معقول عذر کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو تک حرام ہو جاتی ہے۔ تو بلا وجہ طلاق لینا یا خلا لینا عورت کا یہ حرام ہے، اور اگر با وجہ ہو جیسے جناب ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بیوی کو پیٹا، اور بیویوں کے معاملے میں یا عورتوں کو بہت پیٹنے والے سخت تھے، طبیعت کے سخت مزاج تھے، تو یہ با وجہ ہے، یعنی یہ معقول عذر ہے۔ معقول عذر کے تحت بیوی خاوند سے طلاق یا خلا لے سکتی ہے۔ اور دیگر حدیث جس کے اندر ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست ہے۔ تو اگر عورت اپنے خاوند سے خلا اور طلاق لے کہ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے لیے خلا طلاق لینا جائز ہے۔ اور اس حدیث کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خاوند خوبصورت نہیں ہے، بیوی کو وہ خوبصورت نہیں لگتا، یا بیوی جو ہے وہ خاوند کو خوبصورت نہیں لگتی، یا کوئی عیب ہوا ہے مزید، تو اس صورت میں بھی رشتے کو ختم کیا جانا درست ہے۔
اس لیے ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جس سے تمہارا رشتہ ہونے جا رہا ہے اس کو ایک نظر دیکھ لو تاکہ پسند ناپسند کا معاملہ ابھی سے آ جائے. اور پیچھے حدیث ہم ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنی بیوی کو جب اس نے کپڑے اتارے اور اس کے اندر کچھ بیماری کے نشان دیکھے تو اس کو اسی موقع پر فارغ بھی کر دیا، طلاق بھی دے دی. تو یوں اس طرح طلاق دینا لینا بھی درست ہوا. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر خاوند بڑا طبیعت کا ترش ہے اور بیوی سے ہم بستری بھی کر رہا ہے، بیوی کو یوز بھی کر رہا ہے، اور میاں بیوی کے حالات بھی برے ہیں، یعنی خاوند زیادتی کرتا ہے یا اس کا اخلاق برا ہے یا وہ دین کے لحاظ سے برا ہے، عورتیں پوری زندگی جو ہے وہ اس مصیبت بری زندگی میں مبتلا رہ کر زندگیاں گزار دیتی ہیں. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی کے اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس خاوند کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل بن رہا ہے تو چاہیے یہ کہ دور دور ہو جائے، معاملہ ختم کر دیں. پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر تھا 230. آج کے سبق کے تعلق سے ہمیں خلا لینے کے متعلق جو ہے وہ معلوم ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.